اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد رحاننا سيد رونق جدراننا سید ایماننا رونق زماننا ومکاننا علی محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حمیدا بمحمد حمودا بمحمد احمد قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارفعنا محمد اعلانا محمد اولانا محمد اعلانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد انوال محمد واقبال محمد صل على محمد نظم محمد عتم محمد حاتم محمد لسان محمد وبيان محمد اتقان محمد وعنفوان محمد قرآن محمد وبيان محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد جاروت محمد منظوت محمد عزبوت محمد کلبوت محمد وعبوت محمد صل على محمد جمل جمال محمد عتم محمد نظم محمد نظر محمد فکر فقر محمد روضت قبر محمد حنین بدر محمد اللهم صل على محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد اصل نسل جسل وصل محمد جلوء شجوع عضو محمد جدو قدو نقو محمد اللهم صل على محمد ملاعت محمد نزاکت محمد تلاوت محمد سخاوت محمد عدالت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد دیانت محمد امانت محمد ہدایت محمد عنایت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ۔ محترم علماء اکرام اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس کی خاص توفیق سے، جس کی خاص عنایت سے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ صوبہ سندھ میں
پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے، یہ جام شورو کا دوسرا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور سراپا ہدایت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ بول نہیں رہے آپ؟ 4 درجے ہیں: انابت، ہدایت، استقامت اور ربط القلب۔ انابت کہتے ہیں جستجو کو، حق کا متلاشی بننا، حق کا متلاشی بننا، جستجو کرنا، حق کو تلاش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ صحیح سیدھا رستہ مجھے دکھا۔ جب بندہ حق کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ دکھاتے ہیں، گمراہ کو راہ مل جاتی ہے۔ گمراہ کہتے ہیں جس کی راہ گم ہو جائے، راستہ گم ہو جائے، گمراہ کو راہ ملتی ہے۔ اور جب راہ مل جاتی ہے پھر اس کی آزمائش بڑی تگڑی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو گمراہ تھا، راستہ گم گیا تھا، اب راہ مل گئی ہے، اب اس پہ چلتا ہے کہ نہیں، رکاوٹیں بڑی آئیں گی۔ جب حق ملتا ہے نا، راستہ ملتا ہے، پھر رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، یار ٹوٹتے ہیں، رشتے چھوٹتے ہیں، حرام کے لقمے چھوٹ جاتے ہیں، غلیظ راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، پلیت لوگوں سے تعلق توڑنا پڑتا ہے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا ہے، بدعتیوں مشرکوں سے تعلق ختم کرنا پڑتا ہے اور موحدین سے اپنی نسبت بنانی پڑتی ہے۔ اور جب بندہ تمام تر رکاوٹیں ہونے کے باوجود ڈٹا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے استقامت نصیب فرماتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے عقائد اور نظریات میں، بدعات کو ترک کر دیتا ہے، شرک کے نزدیک نہیں جاتا، تو اس کا قلبی تعلق اللہ سے ایسا بن جاتا ہے کہ وہ جو مانگتا ہے اپنے رب سے، اس کے ہاتھ زمین کی طرف بعد میں لوٹتے ہیں، اللہ اس کا دامن پہلے بھر دیتا ہے۔ جس طرح ہدایت کے یہ 4 درجے ہیں، مفسرین نے لکھا گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ گمراہی کے بھی، اچھا جام شورو کے یہ سندھ کے سارے لوگ ایسے ہوں گے مجھے نہیں پتا، آپ کے اندر ذوق نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، مجھے پتا ہو کہ ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، یہ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر، جس طرح روٹی کا انتظار نہیں ہوتا بندے کو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، آ رہی ہے سمجھ؟ مفسرین نے لکھا گمراہی کے بھی کتنے درجے ہیں؟ ایسے ہاتھ کرو، ایسے 4۔ ان میں پہلا درجہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ میری گفتگو اگر آپ کو سمجھ آ گئی، خدا کی قسم مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
پہلا درجہ گمراہی کا انتہائی خطرناک کیا ہے؟ وہ ریب۔ شیطان بندے کو جب گمراہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کے دل میں ریب ڈال دیتا ہے، شک ڈال دیتا ہے، اور نچلے طبقے سے شروع کرتا ہے اپنی کاروائی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ شک دو دوستوں کے درمیان ڈالتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، میاں بیوی کے درمیان ڈالتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بھائیوں کے درمیان ڈالتا ہے، بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس کی منزل نہیں ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس شک کو اوپر لاتا ہے، اور کہاں پہ لا کے ختم کرتا ہے؟ یہ بندے کے دل میں اس کے معبود کے متعلق شک ڈال دیتا۔ جب بندے کے دل میں اس کے معبود کے متعلق شک ڈال دیتا ہے تو اچھا بلا نمازی بھی یہ کہتا ہے کہ میری سندا ہی نہیں، تو کہتا ہے شاید میرا رب میری نہیں سنتا، شاید میرا رب، اور تسی تے میری سن دے ہو پہ کہ کوئی نہ۔ وہ شک ڈال دیتا ہے، اور بندے کے دل میں شک ڈالتا ہے کہ تیرا رب تیری، بولو تو صحیح، سارے بولو، نہیں سنتا۔ لیکن ایک بات بتاؤں جام شورو والو، یہ فطری چیز ہے کہ بندے نے اپنے دل کی بات اپنے معبود کو سنانی ہوتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ معبود کو پہچانتا بھی ہے کہ نہیں، جانتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن سنانی ہے اس نے۔ اب کیا کرے، پریشان ہے، اضطراب میں مبتلا، بات سنانی ہے میں نے، لیکن کیسے سناؤں؟ اپنے رب سے کیسے اپنی بات اس تک پہنچاؤں؟ پھر شیطان نے انسانوں میں سے اپنے وزیر انسانوں میں سے مقرر کیے ہوئے، جگہ جگہ، محلہ محلہ، گلی گلی، یہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بادشاہو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آؤ چلو میرے ساتھ ہماری سرکار کے پاس، آؤ چلو میرے ساتھ ہماری سرکار کے پاس۔ کچھ نہ کچھ نذرانہ جا کے ان کے دائیں گھٹنے کے نیچے رکھنا ہے، ہاتھ چومنا ہے، گھٹنا چومنا ہے، نذرانہ رکھ دینا ہے۔ تیری نہیں سنتا، لیکن جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی موڑتا نہیں۔ اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ تیری سنتا نہیں، جس کے پاس لے کے جا رہا ہوں تجھے، اللہ تعالی چاہ کر بھی اس کی موڑتا نہیں۔ اب یہ غلط میسج جب اس بندے کے دل دماغ کے اندر آتا ہے تو یہ گمراہ ہو جاتا ہے، راہ گم ہو جاتی ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اب جس طرح شیطان اس کے وسوسے اپنے ڈالتا ہے، یہ اسی طرح بھٹکا ہوا۔ ہزاروی صاحب، یہاں آپ کے سندھ میں تعویذ تو نہیں کرتا کوئی؟ میں تھوڑا سا لگانے لگا ہوں چکر اس طرف۔ اچھا ادھر میرے پاس بیٹھ، ماشاء اللہ۔ یہ ایک سب سے بڑا میسج ہے، تیرا رب تیری نہیں سنتا۔ اگر تو سنانا چاہتا آ میرے ساتھ، میں تجھے اپنے پیر سے ملواؤں، میں تجھے اپنے درویش سے ملواؤں،
میں تجھے ملنگ سے ملواؤں، ایسی گھوٹی لگا کے مست ہے، ہر وقت پہنچا ہوا ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا۔ اب یہ بٹکا ہوا انسان در بدر ہوتا ہے، ایک در کا نہیں رہتا، در بدر ہو جاتا، در بدر، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ اب یہ کبھی یہ مورشد یہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کی عورتوں کو گرے ناپتا ہے، گرے ناپتا ہے، گرے، کبھی اس کا کپڑے اٹھا کے جھاڑتا ہے، اس میں سے میخیں نکالتا ہے، کیل، خون کے قطرے، یہ سب ڈرامے بازیاں بنگال کا جادوگر ٹرین اسٹیشنوں پہ دکھا کے پیسے کماتا ہے، اور پاکستان کا یہ کرتب باز یہاں کرتب دکھا کے لوگوں کے عقائد تباہ کر رہا ہے۔ یہ سارا شیطانی وسوسہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی تسی آپ کالا علم کرتے ہیں کہ نورانی؟ کہتا ہے نورانی، ہم نورانی کرتے ہیں۔ میں تو آیت لکھ کے دیتا ہوں، مولوی صاحب اپنا دفاع کرتا ہے، کہتا ہے میں کیا لکھ کے دیتا ہوں؟ آیت۔ مجھے ایک بات بتاؤ جام شورے والوں، جس کے گھر میں پورا قرآن پڑا ہوا ہے وہ مولوی سے ایک آیت لکھوا کے لائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جس کے گھر میں پورا قرآن موجود ہے، مولوی صاحب کی لکھی ہوئی ایک آیت کیا کام کرے گی؟ اصل کے اندر پیچھے مڈ سمجھتے ہو، بنیاد بگڑ گئی ہے۔ کبھی ٹرین کو چلتے دیکھا، ٹرین کو سیدھی آتی ہے نا تو وہ جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اینگل کھینچتا ہے اور اس کا ٹریک بدل جاتا ہے۔ اس بندے کا ٹریک بدل گیا، اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا۔ سارے بولو، پیچھے والے، اس بندے کو ٹریک پہ لانے کے لیے یہ قرآن آیا، اور قرآن سمجھانے کے لیے محمد ذیشان آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن ہے اور میرا محمد صاحب قرآن ہے، یہ قرآن ہے اور میرا نبی مفسر قرآن ہے، یہ قرآن ہے، میرے نبی کا عمل تفسیر قرآن ہے۔ سبحان سنیے گا، سنیے گا اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا، سنیے گا، قرآن کا انداز دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سالک عبادی انی یقین کرو میں 10-15 دیگاں ویکھیاں نے پیچھے تواڈے واسطے پکڑیاں نے پیاں، میں آئینی شاہد ہوں، آئینی، یقین کریں، آپ کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں، ہاں، بڑی خوشبو، اتنا لمبا چاول آپ کے لیے۔ اب میری طرف دیکھو تو بولتے رہو، یہ جو بولنا ہے نا، بولنا، ہاتھ اٹھانا، یہ قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک لمحے کے لیے منہ بند کر دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، بولیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کی تائید میں اٹھیں گے تو بولیں گے نا، سمجھو کہ نہیں؟ ہاں، چست ہو کے بیٹھو تاکہ 4 باتیں اچھے انداز میں ہو جائیں۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب۔ او میرا پاک پیغمبر، انہوں نے چھیڑیا، او میرا پاک پیغمبر، او میرا سونا پیغمبر، پنجابی سمجھتے ہو نا؟ او میرا پاک پیغمبر
امام الانبیاء نبی الانبیاء، اور میرا سونا اذا سالک عبادی، جب آپ کے پاس میرے بندے آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ محمد کریم اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو کہاں جائیں، رب کو اپنے دکھڑے سنانے ہوں تو کہاں جائیں، رب سے باتیں کرنی ہوں تو کہاں جائیں۔ یہ جو درویش ہے، یہ جو ملنگ ہے، یہ جو علماء ہے، یہ جو رہبان ہے، انہوں نے ہمیں ڈرا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کوٹھے تے چڑھنا ہووے تے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے۔ یہ کہتے ہیں جج سے ملنا ہو تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، رب سے ملنا ہو تو کسی واسطے کی ضرورت۔ اور سمجھے ہو کہ نہیں؟ رب سے ملنا ہو تو کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر واسطے کے رب نہیں ملتا۔ میرا محمد کریم آپ اعلان کر دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے فَإِنِّي کریم، میں تو پہلے سے ہی تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تو پہلے سے ہی تیرے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرا بندہ تیری شاہ رگ بھی اتنی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ وہ سمجھ آئیے؟ آئیے سمجھ۔ اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اللہ فرماتا یہ قرآن میرا محمد ذیشان میں نے تیری طرف نازل کیا ہے حق اور صداقت کے ساتھ۔ اس قرآن کا ایک ایک مسئلہ حق، اس کی فضیلتیں حق، اس کے ڈراوے حق، اس کی زجریں حق، اس کے ثمرے حق۔ یہ قرآن سب سے بڑی فضائل اعمال، جو اعمال پر فضائل قرآن بیان کرتا، ایک ایک فضیلت بار حق ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ قرآن حق اور سچ کے ساتھ میں نے نازل کیا ہے۔ اور جام شوروں والوں، میں نے کیوں نازل کیا؟ قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن تمہیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ میرے محمد کریم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بلال جو انگاروں پہ لیٹا مقصد کیا ہے؟ سمیہ کے ٹکڑے ہوئے مقصد کیا ہے؟ زنیرہ کی آنکھیں نکلی مقصد کیا ہے؟ حبیب کا خون بہا مقصد کیا ہے؟ نبی کی بیٹی کے منہ پہ تماچا لگا مقصد کیا ہے؟ میرے محمد نے مکہ چھوڑا مقصد
مقصد کیا ہے؟ میرے محمد کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، مقصد کیا ہے؟ میرے محمد کے یاروں کو مارا گیا، مقصد کیا ہے؟ فاعبد اللہ، بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، نعرہ لان والا بیچارہ کمزور ہے تے جواب دین والے اس تو بھی کمزور۔ فاعبد اللہ، قرآن کا مقصد، پوری کتاب کا خلاصہ، میرے نبی کی ختم نبوت کا خلاصہ، میرے پیغمبر کے مشن کا خلاصہ، فاعبد اللہ۔ جب ضرورت پڑے، توجہ ہے جی، جب ضرورت پڑے، جب ضرورت ہو کسی چیز کی، دکھ آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، فاعبد اللہ، اللہ فرماتا ہے پکار تو کس کو؟ جو اللہ کو پکارتا ہے یوں ہاتھ کر کے بلند آواز سے، پکار کس کو؟ دیکھو اللہ دیکھ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ویڈیو وہ بھی بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے قرآن کی تائید ہو رہی ہے، تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں، زبان خاموش نہیں، فاعبد اللہ، پکار تو کس کو؟ اللہ کو۔ کس طرح؟ سنو سنو، پکار تو رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ کو ہم نہیں پکارتے، پکارتے، لیکن جس طرح ہم پکارتے ہیں اس طرح نہیں۔ قرآن کہتا ہے اس طرح نہیں، مسجد میں ہو تو ایاک نعبدو، باہر نکلیں تو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ مسجد میں ایاک نستعین، باہر نکل کے کہنا بری بری امام بری، میری کھوٹی کھوٹی قسمت کرو کھری۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جنو نہ دیوے مولا اونو پتر دیوے شاہ دولا۔ ہمارے پنجاب میں بابے دیاں گاواں بھی بڑیاں مشہور ہیں، اپنے بزرگوں کے نام پہ گائے مختص کرتے ہیں، پھر وہ گائے بازاروں میں سبز منڈیوں پہ چرتی ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کے اوپر نظمیں بنی ہوئی ہیں، میں واری واری جاواں میرے بابے دیاں گاواں، کدی نہ ستاواں میرے بابے دیاں گاواں۔ ایسا نہیں، فاعبد اللہ مخلصاً مخلص اللہ الدین۔ کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے مجھے پکار اخلاص کے ساتھ، مجھے پکار مخلص ہو کر عبادت میں، مجھے پکار کس طرح؟ جب تو مجھے پکارے ساری کائنات کے در بند ہونے چاہیے، تیری توجہ کا مرکز ہو تو میرا ڈیرا، تیری توجہ کا مرکز ہو تو میرا ڈیرا، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھ سے مانگ۔ اور نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کیا؟
یہ ایک سمجھوتا ہے۔ مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ یہ ایک سمجھوتا ہے بندے اور اس کے معبود کے درمیان، ایک سمجھوتا ہے۔ پوچھو کس طرح؟ عبادت میرے رب کی غیرت ہے، عبادت میرے رب کی، سارے بولو، جو غیرت مند بیٹھے ہیں بولو عبادت میرے رب کی غیرت۔ اور غیرت کی ایک چھینٹ اللہ نے مرد میں رکھی ہے، مولانا، غیرت کی ایک چھینٹ، غیرت کا ایک نقطہ، ایک قطرہ اللہ نے مرد میں رکھا ہے، اور اس کی غیرت بنایا اس کی بیوی کو۔ اللہ نے مرد کی غیرت بنایا اس کی، سارے بولو، جن کی ہے وہ تو بولے۔ اللہ نے غیرت بنایا مرد کی بیوی کو۔ اب سمجھو، میری طرف دیکھو، جٹ کے آسان انداز میں تمہیں مسئلہ بتاؤں۔ بندے کے اپنے پیارے بڑے رشتے ہیں، سب سے قریبی، سب سے پیارا اس کا باپ۔ باپ پیارا ہے کہ نہیں؟ جن کا ہے وہ تو بولو نا، باپ پیارا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 اس کا بھائی، بھائی کا رشتہ پیارا ہے کہ نہیں؟ نمبر 3 اس کا بیٹا، بیٹا پیارا ہے کہ نہیں؟ لیکن بندہ جس کے اندر ایک قطرہ غیرت کا، اپنے غیرت والے بستر پہ اپنے پیاروں کو برداشت کرتا؟ سوچ کے بتاؤ، سوچ کے کرتا؟ اپنے پیاروں کو کہتا ہے باپ میرے سر آنکھوں پہ، لیکن میری غیرت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی سر آنکھوں پہ، میری غیرت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا میری غیرت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میرا اپنا ہے لیکن یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور سنو، ماں، بیٹی، بہن، یہ سارے بی کا لفظ استعمال کر سکتی ہیں۔ بی، ماں کہہ سکتی ہے تیری بی ماں، تیری بی ماں، اور میرے بھتیجے تیری بی ماں ہی ہوں میں، بھانجے تیری بی ماں ہوں۔ بہن کہہ سکتی ہے تیری بی بہن، تیری بی بہن، تیری بی بہن۔ بیٹی کہہ سکتی ہے تیری بی بیٹی، ماما تیری بی بیٹی، چچا تیری بی بیٹی۔ بیوی کہہ سکتی ہے کہ تیری بی بیوی، وہ کیا کہے گی؟ تیری ہی، کیا کہے گی؟ بولو، سارے بولو، سارے بولو، تیری ہی بیوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی غیرت ہے۔ عبادت میرے رب کی غیرت۔ ایاک مفعول کو مقدم کیا، کو مؤخر کیا، کیوں؟ تاکہ ہی کا معنی آئے، فائدہ حسر کا ہو، معنی ہی کا نکلے۔ میرا بندہ کہے میری غیرت والے مسئلے میں ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت، اور پھر نعبد مضارع کا صیغہ۔ مضارع میں کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ سارے بولو، یوں ہاتھ کرو، یوں، کتنے؟ 2، ایک حال موجودہ اور ایک آنے والا۔ بندہ کہتا ہے اللہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ سمجھ آئیے؟
اب اس کو تھوڑا دوسرے اینگل میں آؤ. اللہ کہتا ہے نبی میرے پیارے، فرشتے میرے پیارے، ولی میرے پیارے، لیکن او بندہ عبادت کرنے والا، خیال کرنا، جس طرح اپنے پیاروں کو تو اپنی غیرت میں شریک نہیں کر سکتا، میرے پیارے بھی میری غیرت والے مسئلے میں، یعنی میری عبادت میں، میری ذات صفات عبادات میں میرے شریک نہیں ہو سکتے. جس طرح تیرے پیارے تیری غیرت میں شریک نہیں ہو سکتے، تو میں تو ہوں ہی غیرتوں والا، میرے پیارے بھی میری غیرت میں شریک. اب بندے نے اپنے رب سے سمجھوتا کیا، میں نے، آپ نے کیا؟ اللہ میں جو دے سکتا ہوں، میں جو دے سکتا ہوں، میں جو دوں گا تجھ ہی کو دوں گا، بغیر کسی واسطے کے دوں گا. سن رہے ہو؟ جو میں دوں گا تجھ ہی کو دوں گا. میں کیا دوں گا؟ میں اپنے سجدے دوں گا، میں اپنے قیام دوں گا، میں رکوع دوں گا، میں منت منوتیاں دوں گا، نذر و نیاز دوں گا، صدقہ خیرات دوں گا، میں قربانی دوں گا. میں بندہ تیرا جو کچھ دوں گا تجھ ہی کو دوں گا، بغیر کسی واسطے کے دوں گا. لیکن اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر میں بھی جو لوں گا تجھ ہی سے لوں گا، بغیر کسی واسطے کے لوں گا. میں جو دوں گا، میں جو دوں گا تجھ ہی کو دوں گا، بغیر واسطے کے. کیونکہ واسطہ تجھے پسند نہیں. کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ عبادت تیری، سارے بولو، بھول گئے ہو، عبادت تیری، ہاتھ اوپر کرو، تھک جاتے ہو آپ. عبادت تیری غیرت ہے، تو اپنی غیرت میں کسی کو برداشت نہیں کرتا. جو کچھ دوں گا ڈائریکٹ مخلص اللہ الدین خالصتاً تجھے دوں گا. لیکن اللہ پھر میں بھی جو لوں گا تجھ ہی سے لوں گا، بغیر واسطے کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے دوں تو بغیر واسطے کے، اور جب مجھے ضرورت پڑے تو واسطے ڈھونڈوں؟ اللہ کہتا نہیں، تو مجھے دے بغیر واسطے کے، میں تجھے دوں گا بغیر واسطے کے. یہ ڈیل آپ کو پسند ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جن کو پسند نہیں. آپ کی توجہ نہیں. میں نے کہا جس کو پسند نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو. آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب وہ ہاتھ کھڑا کرو جس کو یہ ڈیل پسند ہے. ربا مرتے مر جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، تیرے سوا کسی کے سامنے ماتھا، سارے بولو، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے سامنے ماتھا، کسی کے سامنے جولی نہیں پھیلائیں، کسی کی نظر و نیاز نہیں دیں گے، کسی کے نام پہ قربانی نہیں کریں گے، کسی کے نام پہ صدقہ خیرات زکات نہیں دیں گے. دیں گے تو تجھ ہی کے نام پہ دیں گے. جب ہمیں ضرورتیں پڑیں گی تو لیں گے تیرے خزانوں سے، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شہرتیں، شفائیں، دنیا آخرت کی بلائیاں، سب کچھ لیں گے، تجھ ہی سے لیں گے، بغیر واسطے کے لیں گے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، ڈیل ہو گئی، ڈن، ڈیل ہو گئی، ڈن.
اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہون منو ثابت قدم رکھی اللہ اے سونی ڈیل اتے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، آؤ اب ان کے حال دیکھیں بدبختوں کے، کن کے؟ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مددگار بنا لیا، اللہ کے سوا۔ قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کا تو نہیں ہے، ملاوٹ کا تو نہیں ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا، کہتا ہے جو کچھ ہے آن دے آن دے آن دے کول ساڈے آن دے۔ اللہ 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 فرماتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا، یہ اس لیے جاتے ہیں، یہ اس لیے پوجتے ہیں میرے سوا، زندوں کو مردوں کو اس لیے پوجتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ جو درویش بیٹھے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات سنیو، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ والے ولیوں کو نہیں مانتے، قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں جو حقیقی ولی ہیں ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے دادا ہیں۔ یاد رکھیے گا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، ولی کبھی بھی محمد عربی کی سنت کا تارک نہیں ہوتا، متبع سنت ہوتا ہے۔ جو اولیاء ہے ان کے نام ان کے کام سارے پیارے، جی ہم ان کو مانتے ہیں۔ شیخ القرآن محمد طاہر رحمت اللہ علیہ خدا کا ولی، شیخ القرآن غلام اللہ خان علیہ رحمت، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، مولانا حسین علی الوانی وام بچھروی، احمد علی لاہوری، حسین احمد مدنی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، میری دادی کے سگے ماموں علامہ انور شاہ کشمیری، یہ اللہ کے ولی تھے، ان کے نام بھی پیارے۔ یہ میرے پاس بیٹھا ہے عبید اللہ ہزاروی صاحب، یہ بھی ولی ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ تھوڑا چپ ہوئے نہیں، آپ ہی منا لیے۔ نہیں مانتا، میں نے تو پوری تائید کی ہے، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ مانو یہ خدا کے ولی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، روئے زمین پہ اساتذہ لاکھوں کروڑوں، لیکن قرآن پڑھانے والے کی جوتیوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پڑھانے والے علماء، آپ قرآن سیکھنے والے بن جائیں، دکاندار ہیں پھر بھی طالب علم بنے، ملازم ہیں پھر بھی طالب علم بنے، سیاستدان ہیں پھر بھی طالب علم بنے، آپ قرآن کا طالب علم بن جائیں۔ روزانہ ترجمے کی کلاس شروع کریں اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے علماء سے کہیں 2-3 آیتیں روزانہ آپ کو سمجھا دیا کریں۔ یقین کریں قرآن سیکھتے سیکھتے مر
جائیں گے اللہ حساب نہیں لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. جو خدا کے ولی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن جو بہروپیے ہیں، بہروپیے، مچھر شاہ، چمے شاہ، ہیلمنٹ شاہ، سروس شاہ، کتیاں علی سرکار، بلیاں علی سرکار، سوٹے شاہ، ان کو نہیں مانتے ہم. صحیح ہے غلط ہے؟ ان کو اسلام میں کوئی ملنگ نہیں ہے. اسلام ملنگوں کی عزت نہیں کرتا. اسلام دائی کی عزت کرتا ہے، دائی کی. اسلام کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ کہتا ہے اس کا سینہ میرے نزدیک سب سے معتبر، جس کے سینے کو میں نے قرآن کے لیے، نبی کی سنت کے لیے چن لیا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، میرے مرشد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ایسی محفلیں جو خالصتاً اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے، نبی کی سنت کو سننے کے لیے جمتی ہیں، یہ محفلیں برخاست بعد میں ہوتی ہیں. اللہ ان کی مغفرت کا اعلان پہلے کر دیتا ہے. آپ مقرب ہیں، لیکن سبق یاد رکھیے گا. سبق کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. عبادت کرنی ہے اور ضرورت پڑ جائے، کوئی دکھ آ جائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کہتا ہے دکھ آ جائے، توجہ کرنا آخری بات، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، فلا کاشف لہ، ساری کائنات ٹل لگائے وہ دکھ دور نہیں ہوتا، غم ٹلتا نہیں، پریشانی جاتی نہیں، بیماری کو شفا نہیں ملتی جتنی دیر تک دے کون، میں نہ دوں تو نہیں ملتی، میں دینے پہ آؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، میں روک دوں تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.